الحمدللہ ہمارا دوسرے ربع کا آغاز ہو جاتا ہے آیت نمبر 105 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دیانی کرتے ہیں، اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور دوسری طرف ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے بھی مانگتے رہتے ہیں۔ یہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور یوں اکثر لوگ مشرک ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر دور میں ایسے لوگ ہیں جو توحید اور ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبر پرستوں کا شرک بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اور عبادت کے کئی قسم کے مراسم بھی جو ہیں تو اس قسم کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اعاذ اللہ منہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے لیے بھی اور ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ افا امینوا ان تأتیہم غاشیہ، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یہی میری راہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہیں، اور یعنی وہ دیکھ سکتے ہیں، ہدایت کا راستہ ان کو نظر آتا ہے، اور اللہ پاک ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے، ان کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے۔ کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ تو یہاں پہ غور و فکر کرنے کا، ایسے جو ہم جاتے ہیں کھنڈرات کو دیکھتے ہیں یا میوزیمز کو دیکھتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی جگہیں جہاں پر پچھلی قومیں مقبوض ہوئی تھی، جہاں پہ فرعون کا لشکر تباہ ہوا تھا، جہاں پہ نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لوگ یہاں پہ آپ دیکھیں اکثر میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں یا ایسی جگہوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ اسپیشل جا کے وہاں پہ تصویر کشی کرتے ہیں، ان میوزیمز میں ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ تصویریں بناتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ ہنستے گزرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہاں سے جہاں سے ذکر آپ کا گزر ہوا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے ہنستے ہوئے مت گزرو، یہاں پہ ایک قوم تباہ ہوئی تھی اور یہ ان کی تباہ زدہ جگہ ہے۔ ایون کہ وہاں کے کنویں سے پانی بھی جو لیے تھے، لوگوں نے جلدی سے گزر رہے تھے، جب وہاں سے پانی بھی لیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشکیزوں میں سے وہ پانی بھی گروا دیا۔ اس مقام پر رہتے ہوئے کچھ گھنٹے جب ٹھہرے تو وہاں پہ عورتوں نے جلدی جلدی کچھ اہتمام کیا کھانے پینے کا تاکہ مردوں اور بچوں کو کھلایا جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا بھی نہیں کھانے دیا کہ یہاں کی آب و ہوا آلودہ ہے اس عذاب و غضب کے ساتھ جو میرے رب نے نازل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ایسی جگہوں پر، ایسے مقام پر جا کے ایسی جگہوں پر گزر ہو تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقع خبر دی گئی ہے۔ یہ مایوسی اپنے قوم کے ایمان کے بارے میں ہوئی تھی کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر ایسے وسوسے ہی جو ہیں وہی غالب رہیں گے، تو اس پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو ان انبیاء رسل کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ البتہ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الحمدللہ، ہدایت و رحمت، یعنی یہ قرآن جس میں قصہ یوسف اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کوئی گھڑا ہوا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی سب کتابوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے، یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری سورہ یوسف جو ہے یہاں تک تکمیل ہوتی ہے،
اور بہت کچھ ہمیں اس سے سیکھنے کو، سبق حاصل کرنے کو ملا ہے اگر ہم غور و فکر کرنے والا دل اور غور و فکر کرنے والے کان اور غور و فکر کرنے والی آنکھ بصیرت رکھتے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس میں جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا ربنا آمین۔ آگے الحمدللہ ہماری سورہ رات کا آغاز ہوا جاتا ہے جو کہ مدنی سورت ہے اور اس کے 6 رکوع ہیں اور 43 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا، وہی حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان بلند کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر جب ہم کسی کو کچھ بک پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ گائیڈ ہے، یہ آپ کے اس جو چیپٹر جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہوں اگر ہم کسی اپنے اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ گائیڈ ہے، آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہو۔ وہ ہمارے لیے پھر کیا ہوتی ہے، امتحان میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب دے کر اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کو گنوا رہے ہیں، اپنی معجزات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم گھر بناتے ہیں تو لازمی نیچے پلر کھڑے کرتے ہیں تو چھت رکھی جاتی ہے نا اس کے اوپر، تو یہاں پہ آغاز ہی ہوا اتنی بڑی نعمت عرش کا، آسمان کا، کہ وہ بغیر پلرز کے کھڑا ہے، اور پھر ہر ایک چیز کو، سورج چاند کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کام پر لگا دیا، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے، وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہیں اور انگوروں کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے کٹی ہوئی تنوں والی اور ایک تنے والی بھی، جو ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم ان کے بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے پیچھے آیا کہ علم والے کو علم والے پر فضیلت، تو علم بھی ایک پھل ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ بھی رزق ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جتنا جس کو دیا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہر ایک کے اوپر دوسرے کو فضیلت دی، اور پھلوں میں بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم کھاتے ہیں، ہمیں کوئی پھل زیادہ اچھا لگتا ہے، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کفار یہ بات بہت عجیب کہتے تھے کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے۔ وہ انبیاء کرام کے ساتھ یہاں تک تو بحث کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ہیں، پہلے ان کو تو زندہ کر کے دکھاؤ، پھر ہم اس بات کا یقین کریں گے کہ ہم بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہاں تک ان کے اناد کی، سرکشی کا جو تھی انتہا تھی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور یہی ہیں کہ ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ اگر آپ سے بھلائی رحمت کے لیے پہلے برائی عذاب جلدی چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود البتہ انہیں بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دونوں طرح اللہ کی رحمت بھی اور اللہ کے عذاب کا بھی، یعنی ایک طرف خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر ڈر جاؤ گے تو تمہارے لیے خوشخبری بھی ہے مغفرت کی، اور اگر نہیں ڈریں گے تو پھر ان کا انجام برا ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے۔ دیکھیے اس کی طرف آج تک ہمارا ذہن نہیں گیا تھا کہ ہر مادہ سے مراد
زمین کے اندر جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی تو نر اور مادہ پیدا ہوئے نا. تو اب سائنس نے جتنا بھی ثابت کر لیا کہ ایک نر یا مادہ اس کے بارے میں کہ دنیا میں کتنے نر ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کتنے آدمی، کتنی عورتیں، کتنی لڑکے، کتنی لڑکیاں، لیکن زمین کی تہوں میں کون کون سی مخلوق ہے جو کہ مادہ ہے، ان کے پیٹ میں کیا ہے، یہ علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور جو کچھ رحم کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے. عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، اور وہ غیب اور ظاہر کے جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے. اللہ کے نزدیک مساوی ہے تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپنے والا ہو یا دن کی روشنی میں چلنے والا ہو. اس انسان کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے مراد یعنی فرشتے ہیں جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام والے آ جاتے ہیں. عصر وقت ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں. فجر اور عصر کی نماز کی بھی اسی طرح سے تلقین کی گئی احادیث مبارکہ میں، کیونکہ جو فجر والے فرشتے ہیں وہ جاتے ہیں، اسی طرح عصر والے جو ہیں وہ آتے ہیں. ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے جس کو جس حالت میں پاتے ہیں، اسی لیے تاخیر بھی ہے. ان دونوں نمازوں کا وقت اوقات بھی کافی طویل ہیں تاکہ جو آ رہے ہیں فرشتے اور جو جا رہے ہیں دونوں اپنے نام رجسٹر میں لکھ لیں کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ عبادت کر رہے تھے. جب وہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے کس حال میں میرے بندے کو چھوڑا. وہ فرماتے ہیں اللہ میں نے اس حال میں تیرے فلاں بندے کو چھوڑا کہ وہ تیری عبادت کر رہا تھا. اسی طرح شام والے فرشتے بھی جب آتے ہیں تو ان سے وہ بھی لکھ لیتے ہیں، اور جو جانے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح سوال کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خاص کر ان دو نماز کے اوقاتوں میں سے 5 وقت نماز کے لیے کوشش پوری کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس 5 وقت کی نمازوں کو ان کے اوقات کے ساتھ اور ان کے پورے حقوق کے ساتھ ادا کرنے والا بنا لے. لیکن ان خاص دو جو نمازوں کی تاکید کی گئی ہے قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں، اس کی خاص طور پر اہمیت بیان کی گئی، تو اس کو دھیان کے ساتھ پورے وقت پر ادا کیا کریں. لہو معقبات من بین یدیہ، اس انسان کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے حتیٰ کہ وہ اسے بدل دے جو ان کے نفسوں میں ہے. نفسوں میں ہمارے کیا چیز پائی جاتی ہے جو کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. نفس تو 3 قسم کے ہیں، برائی کی طرف بھی اکساتا ہے، اچھائی کی طرف بھی، لیکن نفس مطمئنہ جو ہے وہ ہمیشہ اطمینان والے کام کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہو، جس میں رب کو پانے کی آرزو ہو اور جس میں پورے خشوع و خضوع ہو. ایسی عبادت کی طرف لے کے جاتا ہے، ایسے عمل کی طرف خالص کر دیتا ہے. اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی واپسی نہیں اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں. وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں. اور وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جن پر چاہے گراتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہلاک بھی کر دیتا ہے. جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ شدید قوت والا ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم. پھر وہی نفی شرک کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے، جبکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں. اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی خوبصورت مثال پیش کر رہے ہیں. اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ پانی کو ہم ہاتھ تک پکڑ لیں اور ہم کہیں کہ چلو یہ پانی ہمارے منہ میں خود ہی پہنچ جائے اور ہماری پیاس بجھ جائے، کیا ایسا کبھی ممکن ہے؟ ہمیں پانی کو اٹھا کے اپنے منہ تک لانا ہوتا ہے، اس کو اپنے منہ میں ڈالنا ہوتا ہے، پھر ہماری پیاس بجھتی ہے، جو کہ صرف اللہ کی ذات ہے. اگر ہم اللہ تک اپنی آرزویں نہیں پہنچائیں گے تو وہ اسی طرح مثال ان بتوں کی ہے یا ان پیروں فقیروں کی ہے یا ان چوباروں کی ہے جس کو بیٹھ کے اور یہ پکار رہے ہوتے ہیں، وہ تو پانی کی طرح وہیں پڑے کے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے ان کی آرزویں پوری کر سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے
جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں، سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کی دعا پڑھ لیجئے اور پھر سجدہ ادا کر دیا کریں، جہاں کہیں ہو آپ جتنا جھک سکیں وہیں پر سبحان ربی الاعلیٰ یا یہ دعا پڑھ کے آپ سجدہ کر لیا کریں۔ اگر اس وقت آپ سے رہ جاتا ہے تو پھر دوسرے اوقات میں بھی صرف نیت اور سجدہ ہے، تحیات وغیرہ اور باقی کچھ بھی نہیں ہے سجدہ کے لیے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، اور کہیے پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے، پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ یکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی چیز جو شبہ میں لوگوں کو ڈالی گئی ہوتی ہے، اس کا شکار ہونے والے لوگوں کی طرف ممانعت کرنے کی، ان کو تلقین کرنے کی صرف اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی تلقین بار بار کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ نہایت غالب ہے۔ اس اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب ابھرا ہوا جھاگ اوپر لے آیا، اور ان دھاتوں میں سے بھی جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کے مثال بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یعنی حق و باطل کا فیصلہ کر کے اجتماع، ٹکراؤ وغیرہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اس بات اور دوام نہیں ہوتا جس طرح سیلابی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ دھاتوں کا جھاگ بن کر جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا، اسی طرح نیکی اور بدی قائم نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے سو وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا بلا شبہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کی مثل اس کے ساتھ اور بھی ہو تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے۔ یہی تو ہے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ ان سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا، اور ان کا معاملہ اس دن کیا ہوگا؟ صرف اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا، جس سے حساب میں کوئی بچ نہیں سکے گا۔ بچنا وہاں پہ بہت ہی مشکل ہوگا، وہ عذاب سے ہی دوچار ہو کر رہیں گے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، اور ہر ایک کا عمل اس کا آئینہ دار ہوگا، اسی لیے آگے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کے شکار ہونے سے بھی پناہ دے، اور جو چیزیں، جو اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جو وہ برا ٹھکانہ ہے جہاں پر رک جانا ہے، اس کے بعد کہیں لوٹنے کی جگہ نہیں ہے، تو اے رب العالمین ہمیں اس تمام حساب کتاب والے اعمال سے، ان برے انجام سے، ان برے اعمال سے روک لے، اپنی بارگاہ سے ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا پارہ نصف ہوتا ہے، سورہ رات آیت نمبر 18 پر۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔